آپ کی، اور کتنے جو دینی مدارس کے طلباء کو تربیت دی گئی اور اس میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں؟ ابھی NIOS کا رزلٹ آیا ہے اور الحمدللہ بنگلور میں 100% رزلٹ رہا اور بیدر میں تقریباً 120 کے اوپر اسٹوڈنٹس 10th پاس کیے ہیں. یہ ایسے حفاظ جو اصلی تعلیم سے بالکل ہی نابلد تھے، ان کو بنیادیں ٹھیک کر کے، ان کی میتھمیٹکس لینگویجز ٹھیک کر کے ان کو 10th اسٹینڈرڈ میں بیٹھنے کے قابل بنایا گیا اور پھر وہ 1 سال کے اندر اندر ایگزام دیے اور 10th پاس کیے ہیں. اور ان کو اب وہ 11th 12th کروا کر اصلی تعلیم سے جوڑنے کا یہ تجربہ گزشتہ 10 سال سے چل رہا ہے. اللہ کے فضل سے تقریباً 27 ایسے مراکز انڈیا بھر میں چل رہے ہیں اور نئے 4 مراکز شروع ہو رہے ہیں. ایک حیدرآباد میں، میسور میں اور کانکاپورہ میں شروع ہو رہا ہے. حفاظ جو خرچ نہیں کر سکتے ان کو 50% رعایت بلکہ 100% رعایت تک بھی ان کو موقع دیا جا رہا ہے. رہنا کھانا اور ہائی لیول کی ایجوکیشن مفت ضرورت مندوں کو دینے کا منصوبہ ہے. خواہش مند حفاظ shaheen.group.org پر ربط کریں اور یہاں نئے مراکز میں ایڈمیشن لیں. تو بنگلور کا کیا ظاہر ہے؟ بنگلور میں کہاں پر ہے؟ بنگلور میں جامعہ العلوم کے تحت بنی گپا میں ایک ریزیڈینشیل کیمپس ہے جہاں پر پہلا بیچ 100% کامیاب رہا. 25 طلباء جو ایگزام میں بیٹھے تھے، کیندریہ ودیالیہ میں ان کا ایگزامینیشن سینٹر تھا اور وہاں پر صرف 8 اور 9 مہینے کے اندر اندر یہ سارے حفاظ جو اصلی تعلیم سے بالکل ہی نابلد تھے وہ کامیاب ہوئے ہیں. اور اس کا رجحان بڑھا ہے اور ہمارا ماننا ہے یہ حفاظ بدلیں گے تو دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے. یہ حافظ ہیں تو ذہین ہیں، محنتی ہیں اور یہ تراشے بھی ہرے ہیں. اور اس آج سے 250-300 سال پہلے تک ایسا ہی ہوا کرتا تھا. بہترین حافظ، بہترین طبیب ہوتا تھا، کمانڈر ان چیف ہوتا تھا، آرکیٹیکٹ ہوتا تھا. ہم دینی اور اصلی تعلیم کو الگ کر کے نقصان میں ہیں. اب رجحان بن رہا ہے بڑے دینی مدارس میں جہاں جگہ خالی ہے وہاں پہ ریسیڈینشیل اسکولز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور نسل کو ریسیڈینشیل میں رکھ کر، مدرسے کے ماحول میں رکھ کر ان کو اصلی تعلیم سے جوڑنا ایک وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اور یقیناً نسل کو بچانے کے لیے اور ہماری تہذیب کو بچانے کے لیے یہ اقدامات ضروری ہیں. شاہین اب تک کتنے مدارس کو اس طرح سے کتنے مدارس میں کام کیا ہے؟ شاہین میں اب تک قریب 30 ایسے سینٹر ہیں اور کئی مدارس میں یہ کام ہو رہا ہے. لکھنؤ میں، حیدرآباد میں، بیدر میں، اس طرح سے نئے مدارس جو ہے جڑ رہے ہیں اور اصلی تعلیم اپنے یہاں شروع کر رہے ہیں. تو آخر میں کیا میسج آپ دے رہے ہیں؟ اب ہم کو نسل کی حفاظت کرنا ہے، تہذیب کی حفاظت کرنا ہے اور آج کے ڈسٹریکشن کے ماحول میں ریسیڈینشیل اسکول کی اہمیت بڑھ گئی ہے. ماحول والے، کلچر والے، ڈسپلین والے ریسیڈینشیل اسکول کی ضرورت بڑھ گئی ہے اور اس طرف ہم کو توجہ دینا ہے. مدارس کے ذمہ دار اور دیگر حضرات ہر علاقے میں اچھے ریسیڈینشیل اسکول شروع کریں. اس کے لیے ہم اپنے طور پر رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں. اب فی الحال ہم 54 ایسے مراکز کی نگرانی کر رہے ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں، اکیڈمک سپورٹ دے رہے ہیں. لوگ ابھی جڑ رہے ہیں اور ایسے کئی سینٹرز کی ضرورت ہے. اب NIOS میں فارغ ہونے کے بعد، کامیاب ہونے کے بعد، کیا ان کو بیدر لا کر تربیت دیں گے یا پھر وہیں پر ان کے علاقوں میں ہی انتظام رہے گا؟ نہیں، وہی اسی علاقے میں جو ہے انتظام رہے گا جہاں سے وہ NIOS کے ذریعے 10th پاس کریں. وہیں پہ ہم 11th اور 12th شروع کروا رہے ہیں. جہاں پہ کسی وجہ سے نہیں ہو رہا تو وہ بیدر یا اور کسی جو ہے سینٹر میں جہاں پہ 11th 12th کا انتظام ہے وہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں. پھر ان کو گریجویشن میں ایڈمیشن کے قابل بنا کر بھیجا ہے. ہم انڈیا بھر کے انسٹیٹیوشن سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ حفاظ کے لیے خصوصی رعایت دیں. اور حفاظ ابھی نیٹ کا ایگزام ہونے والا ہے اور اس میں جو ہے کوالیفائی ہو رہے ہیں BOMS میں، BHMS میں، تو ان کی فیس کے لیے ہم رعایت کر رہے ہیں انسٹیٹیوشن کے لیے اور ان کو اسکالرشپ دلانے کا انتظام کر رہے ہیں. ہاسٹل کا اور کالج کی فیس کا حفاظ کو اسکالرشپ دینے کا منصوبہ ہے. ایسے تمام کوالیفائی حفاظ ربط کر سکتے ہیں. دینی مدارس والے اگر آپ کے ادارے سے جڑنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا میسج ہے؟ ہم مکمل اکیڈمک سپورٹ دے رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں انہیں مالی جو ہے تعاون بھی ان کو دینے کے ہم خواہش مند ہیں، دے رہے ہیں.